بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کے بارے میں۔ واقعہ جاننے کے لیے گزارش ہے آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دی۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر یہی سمجھا کہ یہ محمد ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بہت روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا اور اگر کہہ دوں کہ موجود ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ دیکھ کر سمجھا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے۔ کہنے لگا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے یہ کلمہ پکارا ہی تھا کہ تمام صحابہ اکرام میں کوہرام مچ گیا اور وہ آہ و بکاہ کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا غم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی عصبی معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کیا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گچنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو بھی بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سلیمان جاؤ، فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بیچ دو۔ سلیمان علیہ السلام دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟
حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا تو وہ روتے ہوئے بولی میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ نکال کر لے آئیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشہ سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ اکرام نے، اس کے بعد یہودی نے پکڑ کر سونگا اور کہنے لگا واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر مبارک پر تشریف لے گیا اور وہاں پر حاضر ہو کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو بھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں پر گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔